راولپنڈی کی چند آرمی بیرکس میں سینٹرل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا. اس کے پہلے پرنسپل اسلم اظہر تھے. CTI ایک مکمل ٹی وی اسٹیشن کی سہولیات سے آراستہ تھا، اسی لیے اسے ایک ٹی وی اسٹیشن میں تبدیل کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں. چکلالہ کی اس فوجی عمارت میں 15 جنوری 1967 کو صدر ایوب خان نے ملک کے تیسرے ٹیلی ویژن اسٹیشن کا افتتاح کیا. راولپنڈی اور اسلام آباد کے جڑواں شہر ہونے کی وجہ سے اس اسٹیشن کو ابتدائی میں راولپنڈی اسلام آباد ٹیلی ویژن اسٹیشن کہا گیا. ابتدائی دور کے بچوں کے پروگراموں میں سائنس کلب، کلیوں کی مالا، شب بخیر ننھے دوستوں، غنچے، گڑیا گھر، بچوں کی کہانی اور کہاوت کہانی شامل تھے. کلیوں کی مالا میں بچوں کو موسیقی کی تعلیم دی جاتی تھی. ناہید نیازی اردو اور مصلح الدین بنگلہ میں نغمے سناتے تھے. اس پروگرام کا ابتدائی نام پدما کی موج رکھا گیا تھا. 20 منٹ دورانیے کا یہ پروگرام جولائی 1967 سے شروع ہوا اور مارچ 1970 تک جاری رہا. مارچ 69 میں صوبہ سرحد کے فنکاروں کے لیے آغوش کوہستان کے عنوان سے پروگرام کا آغاز ہوا. اس پروگرام کی ریہرسل عموماً پشاور ہی میں ہوتی تھی اور فنکار ریکارڈنگ کے لیے اسلام آباد آتے تھے. تو شہزاد خلیل مرحوم یہاں آئے اور انہوں نے پروگرام کرنے کے بارے میں مجھ سے بات کی. پہلا پروگرام پشاور پر ہی ہوا، ایک ڈاکومنٹری تھی جو پشاور پر بنی. اس کے بعد دوسرا پروگرام ارباب خان نے کیا اور وہ تھا درہ خیبر پہ. پھر تیسرا پروگرام درہ آدم خیل پہ ایوب صابر مرحوم نے کیا، انہوں نے لکھا. یہ 3 پروگرام جب ہو گئے تو پھر یہ طے ہوا کہ ایک ایسا پروگرام ہو کہ جس میں اس علاقے کی ہر چیز آ جائے. اس میں کلچر بھی آئے، ادب بھی آئے، موسیقی بھی آئے، ڈرامہ بھی آئے اور کھیل وغیرہ اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آ جائیں. چنانچہ آغوش کوہستان اس کا نام طے ہوا اور اس میں 2-3 چنک ہوا کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بصیرت کے عنوان سے پہلا مذہبی پروگرام 2 مئی 1968 سے شروع کیا گیا. یہ پروگرام سید فیضی نے تحریر کیا. اس عنوان سے آج بھی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے. لاہور کی طرح راولپنڈی اسلام آباد اسٹیشن سے بھی اسٹوڈیو تھیٹر کے عنوان سے انفرادی ڈرامے شروع کیے گئے. پہلا ڈرامہ اسلم اظہر نے کیا. اس کا نام سرخ ندی کے موڑ پر تھا اور اسے منو بھائی نے تحریر کیا تھا. 1968 اور 69 میں شب تمثیل کے عنوان سے بھی ڈرامے نشر ہوئے. 1967 کے اواخر میں کھڑکی کے عنوان سے پہلی سیریز میں کل 44 ڈرامے ٹیلی کاسٹ کیے گئے. 1969 میں آج کا کھیل، لگن اپنی اپنی، آپ بیتی، اگر مگر اور مسکراہٹیں دکھائی گئیں. اسی سال رانا شیروانی نے ڈرامہ سیریل سفید سایہ پروڈیوس کی جو بہت سے فنکاروں کے لیے یادگار ثابت ہوئی. میرا جو پہلا سیریل 69 میں سب سے پہلا سیریل تھا وہ بہت یادگار تھا اور وہ اس حوالے سے مجھے یادگار لگتا ہے کہ اس میں بہت سے ہمارے اب جو سینئر آرٹسٹ ہیں جو ہیں بھی نہیں اس دنیا میں، سلیم ناصر، عثمان پیرزادہ اور شیلا احمد، میرا، ہم سب کا پہلا سیریل تھا اور وہ بہت پاپولر ہوا. اس میں سب سے پہلے بات یہ تھی کہ وہ رانا شیروانی نے کیا تھا. جمیلہ شاہین ایک رائٹر تھی، انہوں نے اس کو اڈیپٹ کیا تھا وومن ان وائٹ سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں ڈبل رول پہلی دفعہ دکھایا گیا تھا. شیلا احمد کا ڈبل رول تھا اس میں اور وہ بہت پاپولر ہو رہا تھا. اس لحاظ سے وہ بہت ہی میرے لیے یادگار پلے ہے. 1968 اور 69 میں اوراق کے عنوان سے کلاسیکی کہانیوں کی ڈرامائی تشکیل کی گئی. یہ سلسلہ ناظرین نے بہت پسند کیا. اسے فیاض الحق مرحوم نے پیش کیا. یہ فاطمہ ثریا بجیا کا ابتدائی پروگرام تھا. لیکن میرے سپرد جو کام ٹیلی ویژن نے کیا وہ سب سے زیادہ مشکل کام تھا. ادب عالیہ، اردو کلاسیکی ادب. اب کہنے کو وہ اردو کلاسیکی ادب تھا لیکن اس میں پھر پنجاب کی کہانیاں، بلوچستان کی اور مختلف لکھنے والے، پھر پرانی مثلا کہ اردو کی سب سے پہلی کہانی قصہ چہار درویش، اس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا. تو ایک طرح سے یہ پروگرام یوں چیلنج بھی تھا اور بہت بھاری پروگرام، مشکل پروگرام تھا
کہ اس میں صرف آپ ادب عالیہ ہی کو نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ ان پرانے وقتوں کو بھی پیش کر رہے ہیں. ماحول، ثقافت، لہجہ، گفتگو، بہت سے الفاظ ہی اس زمانے میں نہیں تھے اور بہت سے الفاظ جو اس زمانے میں تھے وہ آج نہیں بولے جاتے. تو اس طرح کا مشکل پروگرام تھا، لیکن میرے خیال میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں 100% کامیاب ہو گئی اپنے پروگرام کو پیش کر کے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی اور مجھے بھی یہ فخر حاصل ہے کہ ہم اسے ناکامی نہیں کہہ سکتے. ٹیلی ویژن کی خبروں کے معیار کو بلند کرنے کے لیے بھی جرمن حکومت نے پی ٹی وی سے بڑا تعاون کیا. 13 مارچ 1967 کو کیے گئے ایک معاہدے کے تحت ATS یعنی ایشین ٹیلی ویژن سروس کا قیام عمل میں آیا. 19 مئی 1967 کو ATS نے اپنے کام کا آغاز جرمن پارلیمنٹ کے صدر کے دورہ پاکستان کی نیوز کوریج سے کیا. ابتدا میں صرف جرمنی سے نیوز فلموں کا تبادلہ کیا گیا، بعد میں اس کا دائرہ 60 ملکوں تک وسیع کر دیا گیا. اس ادارے نے دستاویزی فلموں کا تبادلہ بھی کیا. ATS نے خبروں کی برق رفتار ترسیل کے لیے ملک کے اہم شہروں میں اپنے نمائندے بھی مقرر کیے. جب ضرورت ہوتی تو اس کی ٹیموں کو بیرون ملک بھی بھیجا جاتا. 27 جون 1967 کو ٹیلی ویژن پروموٹرز کمپنی کو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ میں تبدیل کر دیا گیا. اس کا نام پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن رکھا گیا. الطاف گوہر اس کارپوریشن کے پہلے چیئرمین فائز ہوئے. یہ نئے دور کا آغاز تھا. کراچی ٹیلی ویژن اسٹیشن کے افتتاح کے دن قریب آ رہے تھے.